بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں آنگلو بانگلو سیریز کے ساتھ۔ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں آنگلو بانگلو جادو نگری کا دوسرا حصہ۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جب شمشام جادوگر نے شہزادی سے شادی کا کہا اور شہزادی نے اسے منع کر دیا تو شمشام جادوگر یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ تمہارے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ 1 ہفتے تک میں تمہارا انتظار کروں گا، پھر اس کے بعد میں سوچوں گا کہ تمہیں قید میں رکھنا ہے یا مار دینا ہے۔ شمشام کے جانے کے بعد شہزادی گہری سوچ میں غرق ہو گئی۔ شہزادی پھر کیا خیال ہے؟ ہم سے شادی کر رہی ہو؟ دیکھو اس وقت موقع ہے، ہم اس گھر میں اکیلے ہیں، وہ بوڑھا بھی دفع ہو گیا ہے، جلدی سے شادی کر لو ورنہ وہ پھر آ جائے گا اور خواہ مخواہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ آنگلو نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ارے تو کیا شہزادی انکار کر رہی ہے؟ پہلے ہم آپس میں تو فیصلہ کر لیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں شہزادی سے شادی کر لیتا ہوں، پھر 6 ماہ میں تم کر لینا، پھر 6 ماہ میں، ٹھیک ہے نا؟ بانگلو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، چپ کرو بدبختو، تم نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے، کاش میں نے دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی۔ شہزادی نے جھنجلا کر کہا اور پھر وہ بے اختیار رونے لگی۔ ارے ارے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تم رونے لگی؟ بانگلو نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رونے دو آنگلو، اسے رونے دو، آج یہ جتنا روئے گی اتنا اچھا ہے، بعد میں تو ہنستی رہے گی۔ ویسے ایک بات ہے بانگلو، شہزادی روتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہے۔ آنگلو نے جواب دیا، شہزادی جب تم رو لینا تو ہمیں بتلا دینا تاکہ ہم شادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ فی الحال تو ہم تھک گئے ہیں، اس لیے آرام کریں۔ بانگلو نے غار میں لیٹتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، آرام بہت ضروری ہے، بعد میں تو پتہ نہیں ہمیں بچے پالنے پڑیں گے، گھر کا سودا سلف لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ آنگلو نے بانگلو کی تائید کی اور پھر وہ لیٹ گیا۔ تھکے ہوئے تو وہ تھے ہی، لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی اور پھر غار آنگلو کے خوفناک کھراٹوں سے گونجنے لگی۔ شہزادی البتہ غار کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب وہ شمشام جادوگر کے ہاتھوں بے بس ہو گئی ہے، مگر وہ کسی بھی قیمت پر شمشام جیسے بوڑھے اور بدصورت آدمی سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ مگر اسے یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ بوڑھا شمشام اب ہر قیمت پر اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کوئی ایسا حل سوچ رہی تھی جس سے وہ شمشام سے شادی سے بھی بچ جائے اور اس کی جادو کی صلاحیتیں بھی اسے دوبارہ مل جائیں، مگر ایسی کوئی صورت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک آنگلو نے کروٹ بدلی اور غار تنگ ہونے کی وجہ سے اس کا بھاری بھرکم ہاتھ بانگلو کے سینے پر پڑا اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھا، مگر آنگلو گہری نیند میں تھا، اس لیے وہ بدستور سوتا رہا۔ موٹے مردود میری پسلیاں توڑ دی، سوتے میں بھی پہلوانی کرتا رہتا ہے، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ بانگلو نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے تکلیف دہ لہجے میں کہا، اگر یہ کسی کام کا نہیں تو تم کون سے کام کے ہو؟ دیکھو تمہاری وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی ہے اور تم دونوں آرام سے بڑے سو رہے ہو۔ شہزادی نے جھنجلاتے ہوئے کہا، شہزادی اپنے ہونے والے شوہر کی شان میں گستاخی نہ کرو، تمہیں کیا معلوم ہم کتنے طاقتور اور عقل مند ہیں۔ بس یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ہمیں پسند آ گئے، ورنہ نہ جانے کتنی شہزادیاں ہمارے پیچھے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں۔ بانگلو کو شہزادی کی بات پر بہت غصہ آیا تو اس نے بھی ترک جواب دے دیا، تم بھلا کیا کر سکتے ہو سوائے بکواس کرنے کے؟ شہزادی نے مایوس لہجے میں کہا، خبردار شہزادی، ہماری شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ہاں، ہم نے ملک شام کے پہاڑوں میں موجود سانپوں کے دادا جی کو ہلاک کیا اور سورج موتی حاصل کیا۔ ہم نے سمندر میں سمندری شہزادی کے ماموزاد بھائی سفید سانپ کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ٹڈے بادشاہ اور اس کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے انسانی پنجرے کو ختم کر دیا۔ ہم نے پرستان کے سب سے بڑے دیو کو شکست دے دی۔ ہم نے سرخ قلعے میں بوکارو کو ہلاک کر دیا اور سرخ قلعے کی شہزادی چٹپٹنی کے ساکوا شوہر کی روح کو بے بس کر دیا۔ ہم نے ناگ دیوتا کو شکست دے دی۔ تم ہمیں کیا سمجھتی ہو؟ بانگلو نے تفصیل کے ساتھ اپنے کارنامے گنواتے ہوئے کہا، کمال ہے، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ شہزادی ماہرخ نے شدید حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تم ہمیں آزما کر دیکھو، میرے پاس عقل ہے اور میرے بھائی آنگلو کے پاس طاقت، ہم سے بھلا کون جیت سکتا ہے؟ بانگلو اپنی تعریف سن کر اور زیادہ پھول گیا، کیا تم شمشام جادوگر سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ شہزادی نے سنجیدگی سے پوچھا، شمشام جادوگر؟ ارے یہی بوڑھا، اس بیچارے نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ آنگلو ایک پھونک مار دے تو یہ اڑ جائے، میں اس پر ایک سوال کروں تو یہ جواب نہ دے سکے۔
बांगू ने सीने पर हाथ मारते हुए बड़े फकरिया लहजे में जवाब दिया। बेवकूफ आदमी, वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है और वो एक लम्हे में तुम्हें जलाकर राख बना देगा। शहजादी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर पानी डाल दूंगा, फिर उसकी आग कैसे असर करेगी? बांगरू ने इंतहाई अक्लमंदाना जवाब दिया और शहजादी की आंखों में मायूसी की लहरें बहने लगी। तुम बेवकूफ हो कतन बेवकूफ, बस मैं यही जानती हूँ, शहजादी ने मायूसाना लहजे में जवाब दिया। वाकई शहजादी, तुमने सही जाना है, ये बांगरू कतन बेवकूफ है, तुम मुझसे बात करो, आंगरू ने फुर्ती से उठते हुए कहा। उसकी शायद आंख खुल गई थी और वो उनकी बातें सुन रहा था। बाबा, तुम दोनों मेरी जान छोड़ दो, मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। काश कोई बहादुर आदमजाद आता तो सामरी की दूसरी शर्त पूरी करता और शमशाम जादूगर को शिकस्त दे देता, फिर तो मैं उससे शादी भी कर लेती। मगर शहजादी ने इंतहाई झुंझलाहट भरे लहजे में जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी वो इन दोनों बेवकूफ़ों का क्या करे। उसकी तो जान अजाब में आ गई थी। शादी, ओ मारा, शहजादी शादी के लिए तैयार है। वाह भाई वाह, अब मजा आया। बांगरू, देखा, जब मैं शहजादी को अपने वतन ले जाऊंगा तो सब मेरी किस्मत पर रश्क करेंगे, क्योंकि शहजादी तुम्हें रोटी पकानी आती है, बर्तन मांजने तो आते ही होंगे। आंगरू खुशी से उछलने लगा। उधर शहजादी सोच रही थी कि अब इन दोनों से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि इन दोनों को शमशाम जादूगर से लड़ा दिया जाए, वो खुद ही उन्हें खत्म कर देगा। ये सोचकर उसने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, सुनो बेवकूफ़ो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते का तुम शमशाम जादूगर से मुकाबला करके उसे शिकस्त दे दो। शहजादी ने फैसला कुन लहजे में कहा। अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, बुलाओ उस बूढ़े को और तुम शादी के लिए तैयारी करो। आंगलू बांगलू ने बेवक्त और एक आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, शहजादी ने जान छुड़ाते हुए कहा और फिर उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में शमशाम जादूगर को याद किया। चंद लम्हों बाद शमशाम जादूगर पहुंच गया। हाँ तो शहजादी, तुमने यकीनन मुझसे शादी का फैसला कर लिया होगा, शमशाम जादूगर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं शमशाम, मैंने ये फैसला किया है कि ये दोनों आदमजात तुमसे मुकाबला करें। अगर इनमें से कोई जीत गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी और तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, शहजादी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी करोगी। जाहिर है ये दोनों बेचारे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, शमशाम जादूगर ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। अरे बुढ़े, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तू नहीं जानता कि हम आंगलू बांगलू हैं, वो आंगलू बांगलू जिन्होंने सांपों के दादाजी को ख़त्म किया। सफ़ेद सांप को हलाक करने वाले भी हम हैं। टिड्डे बादशाह को हमने जला कर राख कर दिया। इंसानी पिंजर हमारे हाथों खत्म हुआ। सुरख किले के बुकारू को हमने मारा। नाग देवता को हमने शिकस्त दी। तुम क्या हो? आंगलू बांगलू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। आदमजात तो सिर्फ बातें ही बना सकते हैं, मैं अभी तुम्हारी जुबान बंद करता हूँ, शमशाम ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर उसने अपने हाथ ऊंचे किए। ठहरो शमशाम, इस तरह नहीं, हमें बाहर निकालो और हमें कुछ मौका दो, फिर उनसे बाकायदा मुकाबला करो। शहजादी ने फौरन उसे टोकते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मगर इस बात का ख्याल रखना, इस मुकाबले के नतीजे से पहले तुम्हारी सलाहियतें वापस नहीं आएंगी, शमशाम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी और गार के सामने लगा हुआ शीशा गायब हो गया और फिर वो तीनों गार से बाहर निकला। कल खुले मैदान में मुकाबला होगा, तैयार हो जाना, अब तुम इन्हें अपने महल में ले जा सकती हो, शमशाम ने फैसला कुन लहजे में कहा और गायब हो गए और शहजादी उन्हें लेकर अपने महल की तरफ चल पड़ी। ये एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें हर तरफ जादूगर ही जादूगर जमा थे, क्योंकि शमशाम जादूगर ने इस मुकाबले का बाकायदा ऐलान कर दिया था और शर्त भी बतला दी थी। इसलिए सब जादूगर ये अजीब व गरीब मुकाबला देखने के लिए आए थे। वैसे सबको यकीन था कि शमशाम जादूगर इन आदमजादों को एक लम्हे में जलाकर राख कर देगा, मगर फिर भी वो ये अनोखा मुकाबला देखना चाहते थे। शमशाम जादूगर भी एक तरफ शाहाना अंदाज में सोने के तख्त पर बैठा हुआ था। अभी शहजादी और आंगलू बांगलू वहां नहीं पहुंचे थे। शमशाम ने उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजे हुए थे। दूसरी तरफ शहजादी अपने महल में बैठी उन दोनों को समझा रही थी कि उसने अपने महल में आकर अपनी खास अलमारी में से एक शीशी निकाली और उसमें मौजूद पानी उन दोनों पर छिड़क दिया था। दरअसल अब उसका प्रोग्राम बदल गया था। उसने एक मंसूबा बनाया था। वो चाहती थे कि किसी तरह आंगलू बांगलू शमशाम को शिकस्त दे दें। इस तरह शमशाम बादशाह नहीं रहेगा और वो उन दोनों में से किसी को बादशाह बनाकर आर्जी तौर पर उससे शादी करेगी और फिर उस बेवकूफ़ के सहारे वो जादू नगरी की असल बादशाह बन जाएगी और दुनिया की सैर भी करेगी। चुनाचे अब वो उन्हें समझा रही थी कि किस तरह उन्होंने शमशाम जादूगर का मुकाबला करना है। उसने वो पानी भी उन पर छिड़क दिया था। ये पानी जादू के चश्मे का था। जब तक इस पानी का असर रहेगा, बड़े से बड़ा जादू भी उन पर असर नहीं करेगा।
اور یہ پانی ایسا تھا جو کم سے کم 12 گھنٹے تک خشک نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے شہزادی کو یقین تھا اگر یہ دونوں عقل مندی سے کام لیں تو 12 گھنٹے کے اندر اندر شمشام کو شکست دے سکتے ہیں، مگر آگلو پاگلو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ شمشام کو تو وہ جاتے ہی ٹکرے مار مار کر اور مکے مار مار کر مار ڈالیں گے۔ ابھی شہزادی انہیں سمجھا ہی رہی تھی کہ شمشام جادوگر کے آدمی انہیں لینے کے لیے پہنچ گئے۔ چنانچہ شہزادی طویل سانس لے کر انہیں لے کر میدان کی طرف چل پڑی۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ جیسے ہی وہ میدان میں پہنچے تمام جادوگر ان کی ہیبت دیکھ کر زور زور سے کہکے لگانے لگ گئے۔ دیکھو بانگلو، تمام جادوگر میری صحت دیکھ کر کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ آنگلو نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے بلکہ وہ مجھ پر خوش ہو رہے ہیں کیونکہ میں تم سے زیادہ چست اور عقل مند ہوں۔ پانگلو نے جواب دیا، آتمزاد، کیا تم میرے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ شمشام نے تخت سے نیچے اترتے ہوئے کہا، ارے تم ہم سے مقابلہ کرو گے بوڑھے مچھر، میرا ایک موقع تمہیں لگا تو تم اپنی پسلیاں گنتے رہ جاؤ گے۔ آنگلو نے پہلوانوں کی طرح اپنے بازو اکڑاتے ہوئے کہا، اور میں نے ایک ٹکر ماری تو تمہارا پیٹ باسی کدو کی طرح پھٹ جائے گا۔ بانگلو نے جھنجھلا کر کہا۔ بانگلو بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا، ابھی پتہ چل جائے گا بے وقوفو، شمشام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھا اور میدان کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ آگے آؤ تاکہ تمہارا انجام سب دیکھ سکے۔ شمشام نے انہیں اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا، جاؤ بانگلو، پہلے تم جاؤ اور اس بڈھے کی دونوں آنکھوں پر مکہ مار کر اسے اندھا کر دو، پھر میں اس کے پیٹ میں ٹکر مار کر اسے ختم کر دوں گا۔ بانگلو نے آنگلو کو سمجھاتے ہوئے کہا، واہ، اندھا میں کروں اور ختم تم کرو تاکہ شہزادی تم سے شادی کر لے۔ تم نے مجھ بیوقوف سمجھا ہے، پہلے تم جا کر ٹکر مارو، پھر میں اس کو مکہ مار کر ختم کر دوں گا۔ آنگلو نے جواب دیا، نہیں، پہلے تم جاؤ۔ بانگلو نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے تم جاؤ۔ آنگلو نے بھی ضد پکڑ لی، آتے ہو یا نہیں؟ شمشام نے ان دونوں کو جھگڑتے دیکھ کر کہا، نہیں آتے، تمہارے باپ کی دھونس ہے۔ آنگلو نے غصیلے لہجے میں کہا، تم دونوں اکٹھے جاؤ اور مل کر مقابلہ کرو، جو اچھا لڑے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ شہزادی نے انہیں سمجھایا، اچھا یہ بات ہے تو آؤ بانگلو۔ آنگلو نے بانگلو کا بازو پکڑا اور پھر وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں میدان میں شمشام جادوگر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر ہر طرف کہکے لگ رہے تھے، السلام علیکم بوڑھے شمشام، کیا حال چال ہے؟ آنگلو نے قریب جاتے ہی باقاعدہ مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بوڑھے کا کیا حال ہونا ہے، بس بوڑھا ہے اور چال تو ایسی ہے جیسی مینڈک چلتا ہو۔ بانگلو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو اور اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شمشام نے اپنے دونوں ہاتھ اونچے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کے ہاتھوں میں سے آگ کی لہریں نکل کر ان کی طرف بڑھی، اور ارے بڈھے کو آگ لگ گئی، پانی لاؤ پانی۔ بانگلو اچھل کر شہزادی کی طرف بھاگنے لگا، ارے مجھے تو بھوک لگ گئی ہے، جلدی کرو، شہزادی سے کہو آٹا گوندھ کر لے آئے، اس آگ پر روٹی پکا لے، آنگلو نے کہا، اور وہ بھی شہزادی کی طرف بھاگنے لگا۔ سب جادوگروں نے کہکا لگایا اور شمشام جادوگر کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی آگ تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگی۔ جاؤ مقابلہ کرو، شہزادی نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈانٹ کر کہا۔ مقابلہ؟ وہ دونوں تیزی سے واپس مڑ گئے اور پھر اسی لمحے آگ نے ان دونوں کو گھیر لیا، مگر پھر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور آگ بجھ گئی۔ وہ دونوں صحیح سلامت کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر شمشام جادوگر بھی حیرت سے بت بن گیا اور تمام جادوگر بھی حیران رہ گئے۔ ہمیں آگ لگاتا ہے بوڑھے تاکہ ہمیں جلا کر تو شہزادی سے شادی کر لے۔ آنگلو کو جو غصہ آیا تو وہ اچھل کر شمشام کی طرف بھاگ پڑا۔ ادھر بانگلو نے کیا کیا، وہ چکر کاٹ کر جادوگر کی طرف بھاگنے لگا۔ شمشام اپنی جگہ کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ دراصل وہ سوچ رہا تھا کہ آگ نے ان پر اثر کیوں نہیں کیا۔ اتنے میں وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے، بانگلو جادوگر کی پشت کی طرف اور آنگلو سامنے سے۔ جب جادوگر نے آنگلو کو بپرے ہوئے سانڈ کی طرح اپنی طرف بھاگتے دیکھا تو اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھا، مگر ابھی اس نے پورا منتر نہیں پڑھا تھا کہ پیچھے سے بانگلو نے اس کی کمر میں اپنی گرز نما سر کی زبردست ٹکر ماری اور بڈھا جادوگر اچھل کر آنگلو پر جا پڑا۔ آنگلو نے مکہ لہرایا اور دوسرے لمحے بوڑھا شمشام کے جبڑا ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہ کرا کر ایک طرف جا پڑا۔ ہر، میں جیت گیا، میں نے شمشام کو نیچے گرا دیا، آنگلو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ واہ، ٹکر تو میں نے ماری تھی، میں جیت گیا ہوں، بانگلو نے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ آنگلو نے بانگلو کو مکہ مارا اور بانگلو نے اس کے پیٹ میں ٹکر جڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں ہی زمین پر آ رہے۔ آنگلو کا مکہ بانگلو کی کن پٹی پر پڑا تھا، چنانچہ وہ ایک ہی مکے میں بے ہوش ہو گیا۔ ادھر بانگلو کی ٹکر سے آنگلو کے دماغ پر اندھیرا سا چھا گیا اور وہ ہاتھی کی طرح زمین پر گرا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔
शमशाम इन दोनों के गिरते ही तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ एक बार फिर हवा में लहराए और फिर अपने हाथ को देखने लगा। उसके हाथ पर एक तहरीर उभर आई थी, ऐसे जैसे सीट पर लिखा जाता है। वो उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि शहजादी माहरुख ने उन दोनों पर चश्मा जादू का पानी छिड़क दिया है। अब 12 घंटे तक तुम्हारा कोई जादू इन पर असर नहीं करेगा। शमशाम ने जब ये तहरीर पढ़ी तो वो गुस्से से चीख पड़ा, ये धोखा है, ये धोखा है। फिर उसने तमाम जादूगरों को ये बात बतलाई। उसकी बात सुनकर जादूगरों के दो गिरोह हो गए। एक शमशाम की तरफदारी कर रहा था कि शहजादी ने धोखा किया है, इसलिए शहजादी को सजा दी जाए, और दूसरा शहजादी की तरफदारी कर रहा था कि शहजादी ने ठीक किया है, क्योंकि वो दोनों जादू नहीं जानते, इसलिए शहजादी ने ठीक किया है। बस फिर क्या था, दोनों गिरोहों के दरमियान तू मैं होने लगी। सुनो, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। मैं जो फैसला करूंगा वो आखिरी होगा। यह मुकाबला कल होगा। उस वक्त तक ये दोनों काली गार में कैद रहेंगे। शमशाम ने चीख कर कहा, और फिर उसने अपने साथियों को उन दोनों को ले जाने का हुक्म दिया, और उसके साथ ही बड़ी फुर्ती से उन दोनों को उठाकर काली गार की तरफ दौड़ पड़े। इधर शहजादी बुरी तरह चीख रही थी कि शमशाम मुकाबले से भाग गया है, इसलिए वो असूल के मुताबिक हार गया है। वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। आधे जादूगर शमशाम को दुरुस्त कह रहे थे और आधे शहजादी को। फिर देखते ही देखते दोनों गिरोहों में जंग छिड़ गई और वो एक दूसरे पर जादू करने लगे। बेशुमार जादूगर देखते ही देखते एक दूसरे के हाथों हलाक होने लगे। अब ये जंग जारी थी कि अचानक आसमान पर जोरदार कड़ाका हुआ, और फिर सामरी जादूगर की रूह आसमान से उतरती हुई नीचे आई। सामरी जादूगर की रूह को आते देखकर वो सब रुक गए और उन सब ने अदब से सर झुका ली। बेवकूफ़ जादूगरों, क्या तुम आदमजादों के लिए जादू नगरी को तबाह करना चाहते हो? सामरी जादूगर की रूह ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में धारते हुए कहा, बाबा जान, शमशाम मुकाबला हार गया है, इसलिए अब वो बादशाह नहीं रहा। शहजादी ने आगे बढ़कर अपने बाप की रूह से कहा, सामरी, मेरे आका, शहजादी ने धोखा किया है। उसने चश्मा जादू का पानी उन दोनों पर छिड़क दिया है। किसी आदमजात पर जो जादू नगरी का रहने वाला ना हो, यह पानी नहीं छिड़का जा सकता। शमशाम जादूगर ने उससे फरियाद करते हुए कहा, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा फैसला करने के लिए आया हूँ। सामरी की रूह ने अपना हाथ बुलंद करते हुए कहा, हम सबको तुम्हारा फैसला मंजूर है। सब जादूगरों ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया, तो सुनो, मेरा फैसला यह है कि शमशाम जादूगर कल उन दोनों आदमजादों से मुकाबला करे, उस वक्त जबकि चश्मा जादू का पानी सूख जाए, क्योंकि जादू नगरी के असूल के मुताबिक तो जादूगर आपस में मुकाबला नहीं कर सकते। शमशाम उन दोनों पर जादू के वार करे और वो दोनों आदमजादों की तरह उससे लड़े। जो जीत जाए उसकी जीत तस्लीम की जाएगी। सामरी ने फैसला सुना दिया, ये ज्यादती है, भला आदमजाद जादू का मुकाबला किस तरह करेंगे? शहजादी ने चीखते हुए कहा, मजबूरी है, उन्हें करना पड़ेगा। मेरी शर्त यही थी कि आदमजाद जादू नगरी में आए और शमशाम से मुकाबला करे। बस अब जिसने मेरा फैसला मंजूर न किया वो जल जाएगा। सामरी ने फैसला कुन लहजे में कहा, और फिर शहजादी ने भी सर झुका लिया, क्योंकि जाहिर है वो अपने बाप की ताकत को समझती थी। तमाम जादूगरों को भी सामरी का फैसला मंजूर करना पड़ा, और मुकाबले के लिए दूसरे दिन का ऐलान सुनकर सब अपने अपने घरों को जाने लगे। सुनो, कल मुकाबले के वक्त मैं यहीं मौजूद हूँगा, और जीतने हारने का फैसला मैं खुद करूँगा। सामरी ने आखिरी हुक्म दिया, और फिर एक जोरदार कड़ाका हुआ और सामरी आसमानों में गायब हो गए। दूसरे दिन तमाम जादूगर फिर मैदान में इकट्ठे हो गए। सामरी जादूगर की रूह भी वहां पहुंच गई। शहजादी को भी उसने जबरदस्ती बुला लिया। गो शहजादी अब मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी, क्योंकि उसे इल्म था कि ये दोनों तो क्या, कोई आदमजाद शमशाम जादूगर के जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसे उन दोनों का अंजाम अच्छी तरह मालूम था, मगर अब वो क्या कर सकती थी? मजबूर थी। सामरी जादूगर की रूह का मुकाबला करना उसके बस से बाहर था, इसलिए अब वो अपनी किस्मत पर शाकिर हो गई थी। उसके वहां पहुंचने पर सामरी जादूगर ने आंगलू बांगलू को कारीगर से बुला भेजा, और फिर जादूगर उन दोनों को लेकर वहां पहुंच गए। क्या तुम दोनों शमशाम जादूगर से मुकाबले के लिए तैयार हो? सामरी जादूगर ने उनसे पूछा। हम तो उस बूढ़े से मुकाबला जीत चुके हैं, मैंने उसे टक्कर मारी थी, आंगलू ने मुक्का मारकर उसे गिरा दिया था। आंगलू बांगलू ने जवाब दिया, नहीं, मुकाबला दोबारा होगा। सामरी ने कहा, वाह, क्यों होगा? कोई तुम्हारी धौंस है? जाओ, हम नहीं करते मुकाबला, हारे हुओं से हम नहीं लड़ते। बांगलू ने हाथ नचाते हुए कहा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। सामरी ने कड़कदार लहजे में कहा, क्या जो दिया नहीं लड़ते, बस अब हम शहजादी से शादी करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आंगलू ने भी अपने भाई बांगलू की तायद करते हुए कहा, जब तक तुम शमशाम जादूगर को शिकस्त नहीं देते, तुम्हारी शहजादी से शादी नहीं हो सकती। ये मेरा फैसला है। सामरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, वाह, तुम कोई काजी हो? जब मियाँ बीवी राजी हों तो तुम्हारा क्या एतराज़ है?
پھر تمہیں تو خوشی ہونا چاہیے کہ جادو نگری کی شہزادی کو ہم جیسے عقل مند اور طاقتور شوہر مل رہے ہیں۔ بانگلو نے کہا، بکواس بند کرو اور چلو میدان میں وہاں جا کر باتیں کرنا، سامری نے کہا، اور پھر اس نے اشارہ کیا اور وہ دونوں جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے میدان کے درمیان میں جا گئے۔ شمشام پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مقابلہ شروع کرو شمشام، اور ان آدمزادوں کو تڑپا تڑپا کر مارو، یہ دونوں گستاخ ہیں۔ سامری نے شمشام سے مخاطب ہو کر کہا، ارے یہ بوڑھا ابھی زندہ ہے، بڑا ڈھیٹ ہے، یہ آنگنوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شمشام جادوگر نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کی طرف اٹھا کر اپنا پنجہ ان کی طرف کیا۔ ارے تم مجھ پر لعنت بھیج رہے ہو، تمہاری یہ جرات! مانگنو کو یکدم غصہ آ گیا۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر پوری قوت سے شمشام کے پیٹ میں ٹکر ماری اور شمشام جادوگر 3 فٹ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے زبردست آثار ابھر آئے۔ بانگلو کی ہولناک ٹکر نے اس کے پیٹ میں شدید درد پیدا کر دیا تھا۔ ادھر آنگنو نے دیکھا کہ بانگلو نے ٹکر مار کر شمشام کو گرا دیا ہے۔ اسے فکر لگ گئی کہ کہیں بانگلو جیت نہ جائے اور اکیلا ہی شہزادی سے شادی نہ کر لے، اس لیے وہ تیزی سے اٹھا اور پھر زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے شمشام کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے جھپٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھا لیا۔ آدمزاد، اسے ہوا میں بلند رکھنا، اس کے پیر نیچے نہ لگنے دینا، جب تک یہ ہوا میں رہے گا یہ تم پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اچانک شہزادی نے چیخ کر کہا۔ اسے بر وقت یہ بات یاد آ گئی تھی کہ جادوگر جب تک زمین پر پیر نہ رکھے جادو نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بات ہے، اب ٹھیک ہے، آنگنو نے اسے ہوا میں روکے ہوئے کہا۔ شمشام بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا تاکہ کسی طرح اس کا پیر زمین پر ٹک جائے اور وہ ان دونوں پر جادو کر سکے، مگر آنگنو کی آہنی گرفت میں پوری طرح مچلنے کے باوجود نیچے نہ آ سکا، کیونکہ جسمانی طور پر وہ بے حد کمزور اور بوڑھا تھا۔ اسے ہوا میں قابو کرنا، میں اسے ٹکریں مارتا ہوں، بانگلو نے آنگنو سے کہا۔ چونکہ بانگلو کا قد آنگنو سے کافی اونچا تھا، اس لیے وہ آسانی سے جادوگر کو ٹکر مار سکتا تھا۔ چنانچہ وہی ہوا، آنگنو نے جادوگر کو قابو کر لیا اور بانگلو 10-12 قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے سانڈ ٹکر مارتا ہے۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اور اس نے جادوگر کے پہلو پر زور سے ٹکر ماری۔ آنگنو ایک لمحے کے لیے تو لڑکھڑا گیا، مگر اس نے اپنے آپ کو قابو کر رکھا تھا اور شمشام کو بھی قابو کر رکھا تھا۔ ٹکر کھا کر شمشام کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سامری اور تمام جادوگر حیرت سے بت بنے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ شمشام بری طرح پھنس گیا تھا اور اصول کے مطابق وہ دخل نہیں دے سکتے تھے۔ ادھر شہزادی خوشی کے مارے اچھل رہی تھی۔ پھر تو شمشام جادوگر کا برا اثر ہو گیا۔ بانگلو نے اپنے گردنما سر کی ٹکر مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ شمشام جادوگر کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اس کے منہ سے بری طرح چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ چیخ رہا تھا، ان دونوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ سامری جادوگر سے فریادیں کر رہا تھا، مگر بات مقابلے کی تھی، اس لیے کون دخل دے سکتا تھا۔ آخر بانگلو کی ایک زوردار ٹکر سے شمشام جادوگر کا پیٹ پٹاخے کی طرح پھٹ گیا اور پھر وہ آخری چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کے مرتے ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پھر شمشام جادوگر کا جسم پردے پردے ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ بس کرو آدمزادو، تم مقابلہ جیت چکے ہو، سامری جادوگر نے چیخ کر کہا۔ وہ مارا، یہ بڈھا ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا، ہو نہ ہو آنگلو بانگلو نے کہا، اور پھر وہ دونوں خوشی سے ناچنے لگے۔ ادھر شہزادی بھی خوشی سے ناچ رہی تھی، کیونکہ شمشام کے مرتے ہی اس کی جادو کی صلاحیتیں بھی واپس آ گئی تھی۔ تم دونوں ادھر آؤ، سامری نے ان دونوں کو اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا بات ہے، کیا تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ آنگلو بانگلو نے اکڑتے ہوئے کہا۔ نادانو، بس تمہاری قسمت اچھی تھی کہ شمشام کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، اب تم یہ بتلاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ سامری نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے۔ آنگلو بانگلو نے بیک زبان جواب دیا۔ کیوں شہزادی، کیا تم ان سے شادی کرو گی؟ سامری نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ بابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ان دونوں سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ شہزادی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم ان میں سے جس کے ساتھ چاہو شادی کر سکتی ہو، سامری نے کہا۔ شہزادی مجھ سے شادی کرے گی، میں نے شمشام کو ٹکرے مار مار کر ہلاک کیا۔ بانگلو نے اپنا کارنامہ بتلاتے ہوئے کہا۔ خامخواہ تم نے ہلاک کیا، اگر میں اسے پکڑ کر ہوا میں نہ اٹھاتا تو تم اسے کیسے ٹکرے مارتے؟ شہزادی مجھ سے شادی کرو۔ آنگلو بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اب تو وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ تم دونوں مت لڑو، جو فیصلہ شہزادی کرے گی وہی ہوگا۔ جاؤ، شہزادی کو سوچنے کا موقع دو، تمہارا فیصلہ کل ہوگا، سامری نے انہیں لڑتا دیکھ کر کہا، اور پھر اس کے اشارے پر جادوگر انہیں لے کر محل کی طرف چلے گئے، اور سامری نے جادوگروں کو کہہ دیا کہ باقی باتوں کا کل فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ وہ سب چلے گئے اور سامری کی روح شہزادی ماہ رخ کو لے کر اس کے محل کی طرف چل پڑی۔ محل میں پہنچ کر سامری نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں اب بتلاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟
میں صرف دنیا کی سیر کو جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، سنو ماہر رخ، تم میری بیٹی ہو اور میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ جس وقت میں نے تمہیں شرطیں بتلائی تھی اس وقت شمشام جادوگر زندہ تھا جو میرا خاص شاگرد تھا، اور وہ جادو میں تم سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے میں مجبور تھا۔ اب ان آدم زادوں کے ہاتھوں قسمت سے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اب جادو کے لحاظ سے پوری جادو نگری میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تم یہاں کی ملکہ بن سکتی ہو۔ ملکہ بننے کے بعد اگر تم چاہو تو دنیا کی سیر کو بھی جا سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سامری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جادو نگری کی ملکہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور تمہیں یاد ہوگا کہ یہ شرط بھی تھی کہ جو آدمزاد شمشام جادوگر کو شکست دے گا تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ سامری نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، مگر میں ان بے ڈھنگے اور بیوقوف انسانوں سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ ناممکن ہے، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی ماہر رخ نے جواب دیا، مگر شرط تو پوری کرنی ہوگی۔ سامری نے کہا، بابا جان، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ ہی اس کا حل بتلائیں۔ بہرحال میں ان سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اس کا ایک حل ہے، تم شادی کے لیے ان پر اپنی طرف سے کوئی ناممکن شرط لگا دینا۔ یہ بیوقوف اس شرط کو پورا کرنے کے لیے چل پڑیں گے، اور چونکہ وہ شرط پوری نہیں ہو سکے گی اس لیے وہ واپس نہیں آئیں گے اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ سامری نے اسے سمجھایا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح میری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ بابا جان۔ شہزادی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ چنانچہ دوسرے دن سامری نے سب جادوگروں کو بلا کر بادشاہ کے متعلق بات کی۔ چونکہ سب جانتے تھے کہ شہزادی ماہر رخ ان سب سے زیادہ جادو جانتی ہے اور کوئی بھی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان سب نے متفقہ طور پر شہزادی ماہر رخ کو جادو نگری کی ملکہ چن لیا۔ چنانچہ سامری نے شہزادی ماہر رخ کے ملکہ ہونے کا اعلان کر دیا اور اس کو تاج پہنا دیا گیا۔ اب آنگلو بانگلو کی شادی کا مسئلہ سامنے ہے۔ ملکہ ماہر رخ نے انہیں بلا کر کہا، آنگلو بانگلو، چونکہ میں تم دونوں میں سے صرف ایک سے شادی کر سکتی ہوں اور تم دونوں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ تم دونوں نے مل کر شمشام جادوگر کو شکست دی ہے، اس لیے اب میں ایک شرط لگاتی ہوں، تم دونوں میں سے جو اسے پورا کرے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ جلدی بتلاؤ، میں ابھی پورا کر دوں گا۔ آنگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم 10 شرطیں بتلاؤ، شہزادی میں چٹکی بجاتے حل کر لوں گا، بلکہ تم میرے ساتھ شادی کرنے کی تیاری کرو، سمجھو کہ شرط پوری ہو گئی۔ شرط یہ ہے کہ تم دونوں میں سے جو مجھے چاند پھول لا کر دے گا میں اس سے شادی کروں گا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، چاند پھول؟ وہ کہاں ملتا ہے؟ دونوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ چاند پر ملتا ہے، شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا ہوا، تم مجھے چاند پر پہنچا دو، میں وہاں سے پھول لے آتا ہوں۔ بانگلو نے کہا، مجھے چاند پر پہنچا دو، شہزادی، پھول میں لے آؤں گا۔ بانگلو کو میں الٹا چاند سے لٹکا کر نیچے پھینک دوں گا۔ آنگلو بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا۔ تم دونوں کو میں چاند پر پہنچا دیتا ہوں، پھر دیکھیں گے کون پھول لے آتا ہے۔ سامری کی روح نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ دونوں نے بے وقت کہا، اور سامری کی روح نے ایک منتر پڑھ کر ان کی طرف پھونک دیا۔ دوسرے لمحے ان کے گرد دھواں سا پھیل گیا، اور پھر جب دھواں چھٹا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ شکریہ بابا جان، آپ نے میری جان چھڑا دی۔ مگر یہ گئے کہاں؟ ملکہ ماہر رخ نے پوچھا۔ چاند پر، سامری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ مگر کہیں ایسا نہ ہو یہ وہاں سے پھول لے کر آ جائیں؟ شہزادی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ ناممکن ہے ماہر رخ، چاند پر جا کر کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھو کہ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ سامری نے ہنستے ہوئے کہا، اور ملکہ ماہر رخ بھی ہنس پڑی۔ پھر اس نے اپنی تاج پوشی کے جشن منانے کا حکم دے دیا، اور سامری کی روح اس سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ کئی دن تک جشن منانے کے بعد ملکہ ماہر رخ نے اپنے وزیر کو جادو نگری کا انتظام سنبھالنے کے لیے کہا، اور خود خوشی خوشی دنیا کی سیر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اسے قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ آنگلو باگلو، جن کی وجہ سے وہ ملکہ بھی بن گئی تھی اور دنیا کی سیر بھی کر رہی تھی، وہ بیچارے کس حال میں ہوں گے۔ اب اگلی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنگلو بانگلو چاند پر پہنچے یا نہیں، اور آنگلو بانگلو نے چاند پر پہنچ کر کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ کیا آنگلو بانگلو نے چاند پھول حاصل کر لیا؟ چاند کی پراسرار مخلوق اور آنگلو بانگلو کے درمیان دلچسپ مقابلہ۔ آنگلو نے بانگلو کو اٹھا کر کیا چاند سے نیچے پھینک دیا، یا پھر کیا ہوا؟ یہ آپ کو میں بتاؤں گا آنے والی ویڈیو میں، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کرے۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔